رات کے سناٹے میں جب کسی دور افتادہ ملک کے آسمان پر اچانک جنگی طیاروں کی گرج سنائی دیتی ہے تو اس شور سے بہت پہلے ایک اور خاموش دنیا حرکت میں آ چکی ہوتی ہے۔ شیشے کی دیواروں والے کمروں میں خفیہ بریفنگ کے بند دروازوں کے پیچھے نقشوں پر جھکے ماہرین اور سکرینز پہ جھلملاتے سیٹلائٹ مناظر کے درمیان فیصلوں کی وہ لکیر کھینچی جاتی ہے جو چند لمحوں بعد بارود کی صورت زمین پہ اترتی ہے۔ وہاں الفاظ گولیوں سے پہلے چلتے ہیں، رپورٹس میزائلوں سے پہلے تیار ہوتی ہیں، تحقیق کا وزن ٹینکس کے پہیوں سے پہلے تول لیا جاتا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کی تحقیقی قوت بے مثال ہے، اس کی جامعات علم کی علامات ہیں، اس کے تھنک ٹینکس حکمت عملی کے معمار سمجھے جاتے ہیں، اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز معلومات کے سمندر میں غوطہ زن رہتی ہیں، مگر پھر بھی ہر چند برس بعد تاریخ ایک چونکا دینے والا سوال دہراتی ہے۔ جب تحقیق اتنی مضبوط ہے تو جنگ کی بنیادیں اتنی کمزور کیوں نکلتی ہیں؟ ایک طرف لیبارٹریز کی روشنی ہے، ڈیٹا کی باریک چھان بین ہے، قومی سلامتی کے نام پر تیار ہونے والی ضخیم فائلیں ہیں، اور دوسری طرف میدان جنگ کی دھول ہے، ٹوٹے ہوئے شہر ہیں، وہ سوال ہیں جو بعد میں اٹھتے ہیں اور برسوں تک گونجتے رہتے ہیں۔ کبھی خطرے کا تخمینہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، کبھی کسی مبہم اطلاع کو یقینی ثبوت بنا دیا جاتا ہے، کبھی کسی سیاسی عجلت تحقیق پر سبقت لے جاتی ہے۔ ابتدا میں سب کچھ قطعی اور حتمی دکھائی دیتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی دلائل متنازع ہو جاتے ہیں، وہی یقین شک میں بدل جاتا ہے، وہی تحقیق سوالوں کے گھیرے میں آ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ داستان جنگوں کی نہیں ہے، یہ طاقت اور علم کے باہمی تعلق کی ہے۔ یہ اس لمحے کی کہانی ہے جب کاغذ پر لکھی گئی ایک سطر سرحدوں کے آر پار آگ بن جاتی ہے۔ یہ ان کمروں کی روداد ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں، اور بستیوں کی تصویر ہے جہاں ان فیصلوں کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جو اس پورے بیانیے کو سنسنی، حیرت اور گہری فکری کشمکش میں بدل دیتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، امریکہ کی خارجہ پالیسی پہ تنقید کوئی نئی بات نہیں۔ 20ویں صدی کے وسط سے لے کر آج تک دنیا کے مختلف خطوں میں ہونے والی جنگوں، خفیہ کارروائیوں اور حکومتوں کی تبدیلی میں اس کے کردار پر مسلسل بحث ہوتی رہی، مگر اس بحث کو سنجیدگی سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ الزامات، اعداد و شمار اور تاریخی واقعات کو جذباتی زبان سے الگ کر کے مستند حوالوں اور تسلیم شدہ تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے۔ سوال یہ نہیں کہ امریکہ نے مداخلتیں کی یا نہیں کی، بلکہ یہ ہے کہ کن مواقع پہ کی، کن مقاصد کے تحت کی، ان کے نتائج کیا نکلے اور ان پر علمی دنیا میں کیا اتفاق یا اختلاف پایا جاتا ہے۔ امریکہ کی تاریخ 1776 میں برطانیہ سے آزادی کے اعلان سے شروع ہوتی ہے، مگر اس سے پہلے اور بعد کی توسیع پسندی کا باب بھی اسی سرزمین پر رقم ہوا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں مقامی امریکی قبائل کے ساتھ طویل جنگیں ہوئیں۔ امریکی تاریخ دان اس عمل کو ویسٹ ورڈ ایکسپینشن اور مینیفسٹ ڈیسٹنی کے نظریے سے جوڑتے ہیں۔ مقامی آبادی کی ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں مختلف اندازے موجود ہیں۔ بعض محققین بیماریوں، جبری نقل مکانی اور مسلح تصادم کو ملا کے لاکھوں اموات کا ذکر کرتے ہیں، مگر 10 ملینز یعنی کروڑوں کی تعداد پہ مورخین میں اتفاق نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح غلامی کا ادارہ امریکی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ افریقی باشندوں کو غلام بنا کر لایا گیا اور خانہ جنگی سے پہلے تک یہ نظام جاری رہا۔ مورخین کے مطابق غلامی کے نتیجے میں لاکھوں افراد جان سے گئے یا بدترین حالات سے گزرے، لیکن 10 ملین سے زائد ہلاکتوں کا عدد براہ راست امریکی سرزمین پہ ثابت شدہ نہیں، بلکہ بحر اوقیانوس کی غلام تجارت کے مجموعی تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ 1846 سے 1848 تک جاری رہنے والی امریکہ اور میکسیکو کی جنگ ایک تسلیم شدہ تاریخی واقعہ ہے۔ ٹیکساس کی شمولیت کے بعد کشیدگی بڑھی، اور جنگ کے نتیجے میں میکسیکو نے کیلیفورنیا، نیو میکسیکو اور دیگر وسیع علاقے امریکہ کے حوالے کر دیے۔ اس جنگ پر خود امریکہ کے اندر بھی شدید اختلاف تھا۔ بعد میں بہت سے امریکی دانشوروں نے اسے توسیع پسندی قرار دیا۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 19ویں صدی میں امریکہ علاقائی توسیع کی پالیسی پہ گامزن تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ ایک عالمی طاقت کے طور پہ ابھرا۔ سرد جنگ کے دور میں سوویت یونین کے مقابلے میں اثر و رسوخ بڑھانے کی کوششیں ہوئیں۔ 1953 میں ایران میں وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کے خاتمے میں CIA اور برطانوی انٹیلیجنس کے کردار پہ کافی دستاویزی شواہد موجود ہیں۔ 1954 میں گوئٹے مالا میں جیکوب آربینز کی حکومت کا تختہ الٹنے میں بھی امریکی کردار پر محققین نے روشنی ڈالی ہے۔ ویتنام میں نیگودینا دیم کے خلاف بغاوت، کانگو میں پیٹرس لومیمبا کی ہلاکت اور چلی میں سیلواڈور ایلندے کی خلاف 1973 کی فوجی بغاوت جیسے واقعات پر امریکی پالیسی کے ناقدین نے طویل بحث کی۔ بعض معاملات میں امریکی سرکاری دستاویزات بعد میں منظر عام پہ آئیں جن پہ بالواسطہ یا بلا واسطہ کردار کی تصدیق ہوئی۔ پینما میں 1989 میں فوجی کارروائی اور مینول نوریگا کی گرفتاری ایک کھلا عسکری آپریشن تھا۔ عراق پر 2003 کا حملہ بھی عالمی سطح پہ متنازع رہا۔
امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا جواز پیش کیا، مگر بعد میں ایسے ہتھیار برآمد نہ ہوئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں بڑی تعداد میں شہری ہلاکتیں ہوئیں، جن کے اعداد و شمار مختلف اداروں نے مختلف انداز سے پیش کیے ہیں، اور بعض مطالعات لاکھوں تک اموات کا تخمینہ دیتے ہیں، مگر ان میں طریقہ کار پہ اختلاف موجود ہے۔ افغانستان میں 2001 سے شروع ہونے والی جنگ کا مقصد القاعدہ کو ختم کرنا تھا۔ طالبان حکومت کو ہٹانا بتایا گیا، مگر یہ تنازع 2 دہائیوں تک جاری رہا۔ بالآخر طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے اور طریقے سے آ کے سب کے سروں پہ مسلط ہو گئے۔ یہ کہنا کہ امریکہ نے دوسری عالمی جنگ کے بعد 20 سے 30 ملین افراد کو ہلاک کیا ایک بڑا دعویٰ ہے جس پر علمی حلقوں میں اتفاق نہیں ہے۔ مختلف جنگوں میں مجموعی اموات کا اندازہ لگانا پیچیدہ عمل ہے، کیونکہ اس میں براہ راست جنگی ہلاکتوں کے ساتھ بیماری، داخلی بدامنی اور دیگر عوامل بھی شامل ہوتے ہیں، تو یہ عوامل بھی ان جنگوں کی وجہ سے ہوئے تو ہلاکتیں ہوئیں۔ بعض ناقدین امریکی مداخلتوں کو عالمی عدم استحکام کا سبب قرار دیتے ہیں، جبکہ حامی اسے سرد جنگ، دہشت گردی اور علاقائی سلامتی کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، امریکہ اور اسرائیل کے قریبی تعلقات ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ عراق جنگ کے محرکات پر بھی مختلف آراء موجود ہیں۔ کچھ تجزیہ کار اسے تیل، علاقائی طاقت کے توازن اور 9/11 کے بعد کی حکمت عملی سے جوڑتے ہیں، جبکہ بعض ناقدین اسرائیلی مفادات کو ایک عنصر کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ تاہم یہ کہنا کہ جنگ صرف اسرائیل کے لیے لڑی گئی ایک سیاسی موقف ہے جس پر مکمل اتفاق موجود نہیں۔ اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں عالمی سطح پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ جوہری صلاحیت رکھتا ہے، اگرچہ اس نے باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ مختلف تحقیقی ادارے اندازہ لگاتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس درجنوں جوہری وار ہیڈز ہیں، اور کچھ 80 سے 100 تک کی تعداد بتاتے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام پہ عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان 2015 کا معاہدہ ہوا، جسے بعد میں امریکہ نے ترک کر دیا۔ ایران نے اس کا NOC بھی لیا۔ اس کے بعد کی کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ ایران کا موقف تھا کہ اس کا پروگرام پرامن ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو خدشہ تھا کہ یہ عسکری رخ اختیار کر سکتا ہے۔ امریکی دفاعی بجٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ حالیہ برسوں میں یہ تقریباً 800 سے 900 ارب ڈالر سالانہ کے درمیان رہا ہے، جو عالمی دفاعی اخراجات کا بڑا حصہ بنتا ہے۔ اتنی بڑی رقم داخلی فلاح و بہبود پہ اگر خرچ ہوتی تو نتائج مختلف ہوتے، جبکہ حامی یہ کہتے ہیں کہ اسے عالمی ذمہ داریوں اور سیکیورٹی معاہدوں کا تقاضا قرار ہے۔ یہ درست ہے کہ امریکہ اسلحہ برآمد کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے، جس سے اسے معاشی اور اسٹریٹجک فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تمام مثالیں ایک پیچیدہ تصویر پیش کرتی ہیں۔ امریکہ نے مختلف ادوار میں مداخلت کی، بعض اوقات کھلے عام، بعض اوقات خفیہ انداز میں۔ کچھ مواقع پہ ان مداخلتوں نے آمرانہ حکومتوں کو مضبوط کیا یا طویل عدم استحکام کو جنم دیا، اور بعض امریکی پالیسی سازوں کا موقف رہا کہ یہ اقدامات کمیونزم کے پھیلاؤ، دہشت گردی یا علاقائی خطرات کے جواب میں تھے۔ تاریخ داں اور سیاسی تجزیہ کار ان معاملات پہ آج بھی منقسم ہیں، اور منقسم ہوں میں ان کی تعداد زیادہ ہے جو اس کے مخالف ہیں۔ اہم بات یہ کہ عالمی سیاست میں طاقتور ریاستیں اکثر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے متحرک رہتی ہیں، اور یہ رجحان جو ہے یہ صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے۔ امریکہ کی عالمی حیثیت اسے زیادہ نمایاں بناتی ہے۔ کسی بھی ریاست کی پالیسی کا جائزہ لیتے وقت یہ ضروری ہے کہ اعداد و شمار کی تصدیق، تاریخی تناظر اور مختلف نقطہ نظر کو سامنے رکھا جائے۔ جذباتی بیانیہ ایک پہلو دکھاتا ہے، مگر مکمل تصویر سمجھنے کے لیے تحقیق، سرکاری دستاویزات، آزاد مطالعات، بین الاقوامی قوانین کا مطالعہ ضروری ہے۔ امریکہ کو دنیا میں علمی تحقیق، پالیسی سٹڈیز اور انٹیلیجنس تجزیے کے میدان میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہو یا پھر پینٹاگن یا رینڈ کے تحقیقی شعبے ہوں جو رینڈ کارپوریشن ہے، یا پھر بڑی جامعات جیسے ہارورڈ یونیورسٹی ہو اور میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہو، یہ دنیا بھر میں امریکی اداروں کی تحقیق کو سنجیدگی سے لینے والے ادارے سمجھے جاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی، معیشت، طب، دفاعی حکمت عملی، ڈیٹا انالیسس میں امریکہ کی مہارت سے انکار ممکن نہیں۔ اس کے تحقیقی ماڈلز، انٹیلیجنس نیٹ ورک، پالیسی بریفنگ کوئی ممالک جو ہے وہ رد نہیں کر سکتے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب تحقیق کا معیار اتنا بلند ہے تو جنگوں کے آغاز کے وقت یہی تحقیق کیوں متنازع یا غلط ثابت ہوتی؟ یہ تضاد محض سادہ غلطی نہیں ہے، ایک پیچیدہ سیاسی عمل کا نتیجہ ہے۔ تحقیق اپنی جگہ ہوتی ہے، سیاسی فیصلہ اپنی جگہ۔ کئی سابق امریکی اہلکاروں اور محققین نے اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ اور پالیسی فیصلے کے درمیان ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں معلومات کو مخصوص بیانیے کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے۔ اسے بعض تجزیہ کار پالیسی بیسڈ ایویڈنس کہتے ہیں، یعنی پہلے فیصلہ اور بعد میں اس کے حق میں دلائل کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ اب اس منظر نامے پہ 2003 میں عراق پر حملے کی مثال سامنے آتی ہے۔ اس وقت کی امریکی انتظامیہ نے بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا دعویٰ کیا۔ بعد میں وسیع تلاش ہوئی لیکن اس کے باوجود ایسے ہتھیار برآمد نہیں ہوئے۔
خود امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے رپورٹس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ انٹیلیجنس کی تشریح میں خامیاں رہیں۔ یہاں سوال یہ نہیں تھا کہ معلومات سرے سے موجود نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ مبہم یا غیر مصدقہ اطلاعات کو قطعی خطرے کے طور پہ پیش کیا گیا۔ ویتنام جنگ کے دوران ڈومینو تھیوری کو بنیاد بنایا گیا کہ اگر ایک ملک کمیونزم کی طرف گیا تو پورا خطہ گر جائے گا۔ بعد کے برسوں میں اس مفروضے پر شدید تنقید ہوئی۔ افغانستان میں بھی یہ سمجھا گیا کہ فوجی طاقت کے ذریعے ایک مستحکم جمہوری نظام جلد قائم ہو جائے گا، مگر زمینی حقائق اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ نکلے۔ ہر معاملے میں تحقیقی ادارے موجود تھے، رپورٹس موجود تھیں، فیصلہ سازی کے مرحلے پہ سیاسی ترجیحات کیوں غالب آتی رہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ انٹیلیجنس کا کام امکانات بتانا ہوتا ہے، یقینی نتائج نہیں۔ جب قیادت کسی خاص نتیجے کی طرف مائل ہو تو وہ انہی امکانات کو زیادہ وزن دیتی ہے جو اس کے موقف کو تقویت دیں۔ خفیہ معلومات کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ عام عوام یا حتیٰ کہ بعض اراکین کانگریس بھی مکمل تصویر نہیں دیکھ پاتے۔ جب دستاویزات منظر عام پہ آتی ہیں تب تضادات واضح ہوتے ہیں۔ ایک پہلو ادارہ جاتی دباؤ کا ہے۔ طاقتور ملک ہونے کے باعث امریکہ کو اکثر فوری رد عمل دکھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو جو حملہ ہوا اس کے بعد قومی صدمہ اتنا شدید تھا کہ پالیسی سازی میں احتیاط کی بجائے سرعت کو ترجیح دی گئی، یعنی جلدی کو۔ ایسے ماحول میں تحقیق کا متوازن استعمال مشکل ہوا۔ خوف، عوامی دباؤ، سیاسی مقبولیت کی خواہش فیصلہ سازی پہ اثر انداز ہوئی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر جنگ کے بعد امریکہ کے اندر خود احتسابی کی روایت موجود رہی۔ سرکاری کمیشن بنے، رپورٹ شائع ہوئیں، سابق اہلکار کتابیں لکھتے رہے، میڈیا تنقید کرتا رہا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ مسئلہ تحقیق کی صلاحیت کا نہیں، اس کے استعمال کا ہے۔ جب تحقیق کو غیر جانبدار رہنے دیا جائے تو وہ مؤثر ہوتی ہے، مگر جب اسے کسی پہلے سے طے شدہ حکمت عملی کے تابع کیا جائے تو نتائج متنازع ہوتے ہیں۔ یوں تضاد دراصل دو سطحوں کے درمیان ہے۔ بہت ساری آراء اس وقت پائی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی امریکہ اتنا ایڈوانس ہے، امریکہ بچہ تو ہے نہیں، کیوں آیا وہ اس خطے کے اندر، کیوں آ کے اس نے ایران کو نشانہ بنایا؟ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو معلومات ہوگی۔ دنیا بھر کے تحقیقی ادارے جو ہیں اس کے پاس موجود ہیں، اس کی تحقیق جو ہے وہ سب سے زیادہ اصل میں ہوتی ہے۔ اس کے پاس اتنے بڑے ادارے ہیں، دنیا کے اوپر رول کرنے والا ہے، تو اس کے پاس کوئی تو انفارمیشن ہوگی کہ جو ایران کے بارے میں ہوگی۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ جہاں پہ اب پہلے بیانیہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق انفارمیشن نکالی جاتی ہے۔ تو تحقیق کا غلط ثابت ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ معلومات کی دنیا اور اقتدار کی دنیا ہمیشہ ایک ہی منطق پہ نہیں چلتی۔ تاریخ کے کئی ابواب اسی فاصلے کی گواہی دیتے ہیں اور وہ گواہی ابھی دی جا رہی ہے۔ تو دنیا اب یہ کہہ رہی ہے کہ ایپسٹین فائلز میں جو نام منظر عام پہ آئے تھے اور جن کے گرد گھیرا تنگ ہونے کی کوشش کی گئی اور جس کی ایک چین بہت سے لوگوں کے استعفوں کی صورت میں شروع ہوئی، کیا اب کوئی اس کا نام لے رہا ہے؟ دنیا کو صرف نظر کرنا تھا، اور دنیا کی نظر اس معاملے سے ایسی ہٹائی گئی ہے کہ اپنی ایک تحقیق کا غلط ثابت ہونا، اس کا خمیازہ امریکہ بھگتنے کو تیار ہو چکا ہے۔ دیکھیے کہ اس کے نتائج اور کون کون کس طریقے سے بھگتتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔